جی ناظرین، دولت واقعی کتنی ضروری ہے. ہمارے ساتھ ہیں یہاں پہ اسلامک اسکالر ڈاکٹر محمد عیسیٰ. السلام علیکم. امتیاز جاوید صاحبہ السلام علیکم. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک. اسلامک اسکالر. اور ہمارے ساتھ ہیں ہیر سوہو. تو ہم نے سوچا آج وعلیکم السلام، ایک پولیٹیشین ہونا بہت ضروری ہے. MKM سے آپ کا تعلق ہے، ہم آپ کو اپنے شو میں ویلکم کرتے ہیں. اور آج کے جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ ہمارا ٹاپک ہے کہ دولت زندگی میں کتنی ضروری ہے. پہلے تو یہ بتائیں کہ دولت کتنی ضروری ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم تمام انسانوں کو جب بنایا ہے تو اس کے حساب سے اسلام کو دین فطرت کہا گیا ہے. اور انسان کسی بھی مذہب سے تعلق ہو لیکن فطرت اس کی وہی ہے جو قرآن بولتا ہے. سورہ آل عمران قرآن کی 3 سورہ کی آیت نمبر 14 پر اگر آپ غور کریں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے لوگوں کی نظر میں زینت بنا دی ہے خواہش سونے کی، چاندی کی، بیٹوں کی، زمینوں کی، نشان کیے ہوئے سواریوں کی. آج لوگوں سے نا وہ نشان کیے ہوئے مرگلا، مرسڈیز، BMW نشان کیے ہوئے سواریوں کی. یہ تو ہو گئی انسان کی فطرت کہ اس کی یہ ضرورت ہے، وہ یہ چاہتا ہے. یہ ضرورت ہے یا لالچ ہے؟ نہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ کیونکہ یا ایھا الناس کر کے مخاطب کیا گیا ہے. لیکن اب بحیثیت مسلمان، کیونکہ وہاں خطاب ہے انسانوں سے، اگر مسلمان کو غور کرنا ہے تو پھر اس کو جانا پڑے گا سورہ توبہ قرآن کی 9 سورہ کی آیت نمبر 24 میں، جہاں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایمان والوں سے کہ تمہارے باپ، تمہارے بھائی، تمہارے بیٹے، تمہاری بیویاں اور تمہارے رشتہ دار اور تمہارے وہ مال جو تم نے کمائے ہیں، تمہارے وہ کاروبار جن میں تمہارا ہر وقت دل لگا رہتا ہے، اگر یہ ساری چیزیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہے تو فتربصوا، پھر انتظار کرو کہ میں تم پر عذاب لے آؤں. تو اللہ نے پیسوں سے منع نہیں کیا، نہ اس آیت میں کہا کہ ساری دنیا چھوڑ کر آپ جنگل میں چلے جاؤ. اس کا استعمال صحیح، بلکہ آپ ہر آدمی جانتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دینے والا ہاتھ بہتر ہے لینے والے سے. تو آپ کے پاس ہوگا تو آپ دو گے. اسلام نے کہیں منع نہیں کیا. میں کہتا ہوں کہ اسلام مسلمان کا زیور ہونا چاہیے ایجوکیشن، ٹیکنالوجی اور پیسہ، لیکن حرام اور حلال کی تمیز. اور وہ پیسہ جو آپ کمائیں آپ کی ذات کے علاوہ اگر لوگوں کے کام نہیں آئے تو یہ پیسہ کسی کام کا نہیں. کیونکہ آپ کے پاس پیسہ ہوتا ہے تو آپ اپنے رشتہ داروں کو، غریبوں کو، مسکینوں کو، اگر آپ کا یہ عمل نہیں ہے تو پیسہ فرعون کے پاس بھی بہت تھا، نمرود کے پاس بھی بہت تھا. آج ان کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے. لیکن جن کے پاس پیسہ تھا اور انہوں نے اللہ کے راہ میں خرچ کیے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت غنی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال قیامت تک دی جائے گی، کیونکہ مال تو ان کے پاس تھا. اور صحابہ سارے تاجر تھے، زیادہ تر میجورٹی. کیا ان کے وقت اللہ نے پیسہ نہیں دیا ہوا تھا؟ لیکن اس پیسے کا استعمال. تو اس لیے مسلمان صحابہ جو تھے سارے تاجر، زیادہ تر میجورٹی تاجر تھی. اور دیکھیں کتنے کانشنس ہوتے تھے کہ اگر پورا سال ان کے پاس پیسہ آتا تھا تو وہ بھاگ کر آتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کہ یا رسول اللہ تعالیٰ ہمیں مسلسل پیسے دیے جا رہا ہے، کوئی ناراضگی تو نہیں ہم سے؟ اچھا، یعنی کہ اتنا تقویٰ ہوتا تھا کہ کہیں آزمائش تو نہیں ہے. تو اس لیے پیسے آنا اور جانا یہ بھی ایک آزمائش ہے. اور دوسری بات یہ کہ سورہ کہف کی ایک چھوٹی سی اگر ایک لائن آیت پڑھ لیں، سورہ کہف قرآن کی 8 نمبر سورہ کی آیت نمبر 8 میں اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے جو کچھ زمین پر بنایا ہے، یہ جتنی زینت ہم نے بنائی ہے یہ ہم نے لوگوں کی آزمائش کے لیے بنائی ہے. ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ ان میں سے عمل والا اور ایمان والا کون ہے. تو آپ کا ایمان جو ہے وہ قیمتی ہونا چاہیے. ادروائز اگر آپ کے پاس ایمان نہیں ہے تو پھر پیسہ ہی سب کچھ بنتا ہے. میں اگر آپ کہیں تو ایک مثال بادشاہ کی دیتا ہوں، کیونکہ ہمارے بھی آج بادشاہ ہیں. ہمارے بادشاہ جو ہیں، جو ہمارے ملک کے بادشاہ ہیں، ایک زمانے میں اس طرح ایک بادشاہ تھا تو وہ اس کو خزانے، سونا، چاندی سب مال تھا، لیکن وہ ہمیشہ اپنے محل کے ٹیرس پر گھومتا تھا. رات کو اسے نیند نہیں آتی تھی تو سامنے ایک غریب چرپائی پر سوتا تھا، وہ بڑے کھراٹے لیتا تھا. تو بادشاہ رہتا تھا یار اس کے پاس ہے نہیں کھانے کو، یہ بڑا سکون سے کیوں سوتا ہے؟ تو مشیر عقل مند تھے، ہمارے والے مشیر نہیں، ان کا مشیر عقل مند تھا. تو انہوں نے کہا کہ بادشاہ میں خبر کرتا ہوں اس کی کیا ہے اس کے پاس. تو مشیر دوسرے دن چلا گیا اس کے پاس اور جو بھی اس نے کاروائی کرنی تھی وہ کر کے آگے. رات کو پھر بادشاہ ٹہل رہا ہے تو بادشاہ نے کہا آج تو یہ بھی نہیں سو رہا ہے، یہ بھی ٹہل رہا ہے. پہلے تو یہ بڑے سکون سے سوتا تھا. تو مشیر نے کہا بادشاہ سلامت، میں اس کو 100 اشرفیاں دے آیا ہوں. اب وہ اس نے تکیے کے نیچے رکھی، اب اس کو یہ خوف ہے کہ کہیں کوئی اٹھا دے. تو جب بادشاہ کا بھی مال کے اندر دل تھا، اس کا بھی مال کے اندر دل آ گیا تو سکون نہیں زندگی ہے. اچھا امتیاز آپ بتائیں، کیا آیا واقعی بہت دولت آنے کے بعد آپ کا سکون ختم ہو جاتا ہے؟
یا وہ دولت الگ قسم، اگر آپ حلال کی کمائی ہے تو پھر آپ کا سکون نہیں جاتا، اگر وہ خدا خواستہ کوئی حرام کی کمائی ہے تو پھر آپ کا سکون بھی چلا جاتا ہے. آپ کیا کہیں گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بنیادی بات تو آپ نے بتا دی تھی شروع میں، جو آپ ہی سے میں نے سیکھی، آپ ہی نے جو بات کی. بالکل صحیح بات ہے کہ اگر دل میں حب مال نہ ہو، حب خدا ہو، حب رسول ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو پھر جتنا مال آتا ہے آپ اسے بڑی خوشی سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، پھر آپ کے پاس سکون بھی رہتا ہے اور اطمینان بھی رہتا ہے. میں اسے ایک اور انداز سے دیکھوں تو دیکھیں ہماری لامتناہی خواہشات ہیں، انہیں ہم کیٹیگرائز کریں تو پہلی بنیادی ہماری ضروریات ہیں، ضروریات سے آگے بڑھتے ہیں تو آسائشات ہیں. آج آسائشات بھی ہمارے لیے ضرورت بن چکی ہیں. اس سے بھی آگے بڑھو تو تعیشات ہے، اور پھر حرص و ہوس وہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ اگر آدمی کے پاس 2 بھرے ہوئے جنگل بھی ہوں تو وہ تیسرے جنگل کی خواہش کرتا ہے مگر اس کا پیٹ نہیں بھرتا، اس کا پیٹ تو قبر کی مٹی بھرتی ہے. آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ حرص و ہوس کی تو پھر کوئی حد نہیں رہتی، پھر انسان اور لالچ میں چلا جاتا ہے، اور چاہیے اور چاہیے اور چاہیے. اور اللہ پاک نے فرمایا والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، کہ نہ اسراف سے کام لو اور نہ تنگی کرو. اور جتنے اسلام نے معیشت کے اصول بتائے جزیات کے ساتھ، اتنے کسی مذہب نے نہیں دیے. آپ سارے نظام اٹھا کر دیکھیں، ہندو مت، بدھ مت، عیسائیت، یہودیت، کسی کے پاس معاشی نظام کی ڈیٹیلز نہیں موجود جتنی اسلام نے دی. جزیات تک، دولت کیسے حاصل کرنی ہے، کیسے تقسیم کرنی ہے، کیسے خرچ کرنی ہے، اور ان ساری ڈیٹیلز کے ساتھ جب آپ پیسہ استعمال کرتے ہیں آپ کے اندر بھی سکون رہتا ہے، کیونکہ آپ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت میں ہیں، اس نظام کے ساتھ ہیں. اور اگر آپ کے پاس تھوڑا بھی پیسہ ہے مگر آپ اس کا خرچ صحیح انداز سے نہیں کر رہے ہوتے تو آپ کا سکون بھی چلا جاتا ہے اور آپ سے اندازہ پا واقعی آپ سے وہ صحیح راہ میں خرچ کرنا، وہ بھی پتہ لگنا، یہ بھی ایک بڑی بات ہے. تو ہم آپ سے یقیناً یہ بات کریں گے اور ہی سے بھی بات کریں گے. لیکن اس وقت ہمارے ساتھ ہے لاہور سے سایہ. السلام علیکم سایہ. کال ڈسکنیکٹ ہو گئی. چلیں جی سایہ، آپ دوبارہ ہمیں کال کرنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ آپ کی کال کنیکٹ ہو جائے گی. اور اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے یوسف بشیر قریشی صاحب نے، فیشن ڈیزائنر ہے. میں آپ کو ویلکم کرتی ہوں اپنے شو میں. اور آج کا ٹاپک آپ کو یقیناً پتا ہوگا کہ دولت کتنی ضروری ہے. ٹھیک ہے جی، آپ سے بات کریں گے. اچھا، ہم لوگ جب پیسوں کی بات ہوئی، میں نے انٹرو میں بھی یہی کہا کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرتے ہیں، اپنی ذات پہ بھی خرچ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، پھر انہوں نے ہمارے حکمرانوں کی بات بھی کی. تو اس سے میں صرف آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ ہمارا معاشرہ کیا رول پلے کرتا ہے؟ آیا جس کے پاس بہت پیسہ ہے وہ کسی دوسرے کی ہیلپ کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ آپ نے کیا دیکھا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے اچھے اور برے لوگ ہر جگہ پر ہوتے ہیں، اور بہت سارے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ امیر ترین ہے لیکن ان کی ہوس جو ختم نہیں ہوتی، وہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہمیں اور چاہیے، ہم جتنا سمیٹ سکے، جتنا لے سکے وہ اس تک نہیں لیتے جائیں. لیکن کچھ ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے جنہوں نے خدمت کی ہے اور معاشرے میں بہتری کے لیے کوشش کی ہے اور بہتری لائے. تو اچھے برے لوگ ہر جگہ پر ہیں، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ دولت جو ہے نا آپ کا ایک امتحان ہے. آپ اس کو اگر پازیٹیو وے میں اس کو استعمال کرتے ہیں، جس طرح ہمارے مذہب میں 5 رکوع ہیں، تو وہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ 2 رکوع زکوٰۃ اور حج جو ہے وہ بھی آپ کا دولت کا ایک صحیح طریقہ استعمال کرنے کا ایک رکوع بتایا گیا. تو یقیناً جو اچھے لوگ ہیں، بہتر لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں تو دنیا چل رہی ہے، جنہوں نے اچھے طریقے سے استعمال کیا، لوگوں کی خدمت کی ہے، برے وقت میں جو ہے نا لوگوں کی مدد کی ہے. لیکن ہمارے میں سمجھتی ہوں کہ جس طرح ہمارے جو مقرر پہلے بتا چکے، لیکن افسوس ہے کہ ہمارا جو اسلامی معاشرہ، جو مسلمان کنٹریز ہیں یا مسلمان لوگ ہیں، اس میں اب شاید اچھائیاں کم سے کم ہوتی جا رہی ہے. دوسرے اب مذہب کے لوگوں کو دیکھ لیں کہ وہ ہماری جو مذہب کی اچھائیاں ان لوگوں نے اڈاپٹ کر لی ہے اور وہ بہتر سے بہتر ہوتے جا رہے ہیں. لیکن جو ان کی برائیاں تھیں وہ ہم نے لے لی اور ہم دلدل میں پھنستے جا رہے ہیں. تو یقیناً یہ ایک امتحان ہے پیسے کا کہ جو پازیٹیو وے میں استعمال کرتا ہے وہ اس دنیا میں بھی سرخور رہتا ہے اور دنیا میں بھی سرخور رہتا ہے. تو یہ میں سمجھتی ہوں کہ آپ کا بہت بڑا امتحان ہے پیسے کا. پیسہ بہت بڑا امتحان ہوتا ہے واقعی. پیسہ آنے کے بعد بشیر صاحب آپ کیا کہیں گے؟ پیسہ آنے کے بعد ہم لوگ بدل جاتے ہیں، ہم بڑے جی گردن اٹھا کے بات کرتے ہیں کہ ہم تو بہت بڑے، ہاں اکڑ جاتے ہیں کہ ہم بہت. ایسا کیوں ہے؟ آیا یہ اسٹرگل کرنے کے بعد جو پیسہ آتا ہے ہم اس میں اکڑ جاتے ہیں، یا جو ہمارے پاس نصیب میں ہوتا ہے بچپن سے ہم پیسہ دیکھتے ہیں تو پھر ہم لوگ اکڑتے نہیں ہیں؟ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، کوئی بھی آدمی جدی پشتی رئیس نہیں ہوتا. یہ ایک سرکل ہے نیچر کا کہ ایک غریب آدمی ہوتا ہے، وہ محنت کرتا ہے،
یا کوئی دوسرے طریقے سے اس کے پاس پیسہ آتا ہے اور پھر وہ رئیس ہو جاتے ہیں. اور بہت ہم نے رئیس دیکھے اور ایسے ایسے لوگ دیکھے جو اتنی طاقت والے تھے وہ بھی گھٹنوں پہ آ گئے. تو یہ سرکل چلتا رہتا ہے اور جہاں سرکل کو آپ توڑیں, یعنی کہ آپ پیسے سے یا طاقت سے ناجائز چیزیں کریں, اور خاص طور پہ جب انسان کو غرور آتا ہے, غرور صرف مالک کے لیے, اور وہ بھی غرور نہیں کرتا, اتنا زبردست مالک ہے. تو اور اسی چیز سے انسان کو بچنا چاہیے. پیسہ ہو, طاقت ہو, یہ تمام چیزیں دے آر ناٹ, میں نہیں سمجھتا کہ پیسہ یا طاقت کوئی برائی ہے. کوئی بھی چیز بری نہیں ہے, اس کا استعمال جو ہے میرے خیال اگر میانہ روی میں نہیں ہے تو وہ برا ہوگا. اور ایک آئی فالو ویری سمپل رول کہ جتنا میرا نصیب میں مجھ سے کوئی لے نہیں سکتا, اور جو نہیں ہے وہ مجھے کوئی دے بھی نہیں سکتا. اب میرے اوپر ہے جو مجھے وہ مل رہا ہے, میں حلال سے لوں, حرام سے لوں, حلال سے لوں یا حرام سے لوں, سمپل. اور حلال سے لوں گا تو اس میں برکت آئے گی, حرام سے لوں گا پریشانی آئے گی. اٹس ویری سمپل. جو میرا نصیب کا مجھ سے کوئی, ہاں لوگ یہ بات سمجھتے ہیں کہ it has to do with faith. آپ بلیف بھی نہیں, faith, اس پہ آپ کا کامل یقین ہونا چاہیے. بالکل, کیونکہ روزی کی ذمہ داری تو مالک کی, ہماری تو ہے ہی نہیں نا. تو اس نے وعدہ کیا, ہمارا کام بس ایمانداری سے کام کرے. اچھا, یہاں پہ آپ نے کہا روزی کا وعدہ بے شک اللہ دینے والا, لیکن ایک اور بات یہاں پہ ذہن میں میرے آئی کہ ہم لوگ صرف اس وقت دولت مند لوگوں کی بات کر رہے ہیں, لیکن وہ جو غریب انسان جس کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے, آیا جو ہمارے پاس کرائم ریٹ بڑھتا جا رہا ہے اس غربت کی وجہ سے, تو یہ لوگ پیسہ کمانے کے لیے کیا کریں؟ وہ اسی طرف بڑھیں گے نا. ان کو صبر لانے کے لیے آپ لوگ کیا میسج دیں گے؟ وہ کس طرح صبر کریں, وہ کس طرح خاموش بیٹھیں, وہ کیا کریں جن کو کھانے کو کچھ نہیں ملتا اور کچھ کر بھی نہیں پا رہے؟ دے سکتا ہوں, کوئی اور دے سکتا ہے, دینے والا پروردگار ہی. تو اگین یہاں فیتھ کی بات آتی ہے. اور جب تک ہم لوگ ایمانداری کے ساتھ, اگین میں لوگوں سے کئی بات کہتا ہوں, آپ ایمانداری سے کام کرتے ہیں, کہتے ہیں ہاں 9 بجے جاتے ہیں اور 5 بجے واپس آتے ہیں. میں ان کو بولتا ہوں بیچ میں کتنی دفعہ فیس بک دیکھتے ہو, ای میل کرتے ہو. تو ہر چیز آپ نے صرف دماغ سے کام نہیں کرنا, آپ نے دل سے بھی کام کرنا. بالکل, ایمانداری بہت بڑی بات ہے, دل سے کام کرنا. اور یہاں پہ میں نے لوگوں کو صرف دیکھا ہے کہ بس کام کرنا ہے, دل سے نہیں کرتے. اور کام کرنا ہے ایمانداری کے ساتھ, پیسے کے لیے نہیں. پیسہ تو اٹس اے بائی پروڈکٹ آف ورک, and which is not our responsibility. تو ہماری ہے ہی نہیں ریسپانسبلٹی. ہمارے پاس ڈاکٹر صاحب, ہمارے پاس ایک کالر ہے مسز رئیس کراچی سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی, کیا حال ہے آپ کی, کیا بات کریں گی؟ جی, مجھے یہ بات کرنی ہے کہ ہم نے ابھی گاڑی لی تھی جو ہم نے بیچ دی کسی مجبوری سے. اب اس کے پیسے جو ہے نا وہ ہمارے بینک میں پڑے ہوئے ہیں, تقریباً 7.5 لاکھ روپے ہیں. تو وہ میں اس گاڑی سے ہماری روزی روٹی چلتی ہے, تو وہ میرے جیسے گاڑی کے پیسے ہیں تو اس پہ زکوٰۃ بنتی ہے, اور اگر کتنی بنتی ہے مجھے یہ معلوم کرنا تھا. اوکے, زکوٰۃ بنتی ہے, اور بنتی بھی ہے تو کتنی بنتی ہے اگر بنتی ہے؟ ٹھیک ہے مسز رئیس. مسز رئیس کا سوال ہے یہ. دیکھیں, آپ کے پاس جو بھی رہنے سے لے کر جو آپ کی سہولتیں ہوتی ہیں, اپنے گھر میں جتنی چیزیں ہوتی ہیں, ڈیسائیڈ اس کے اگر کیش کی صورت میں, گولڈ کی صورت میں آپ کے پاس کوئی بھی چیز پڑی اور 7.5 تولہ آج کے دور کے لحاظ سے جو اس کی رقم بنتی ہے, اگر اس سے آپ کے پیسے ایکسس کرتے ہیں تو آپ کو 2.5% جو ہے وہ زکوٰۃ نکالنی پڑے گی, اور آپ کے بینک میں پڑے ہوئے پیسوں پر بھی زکوٰۃ ہوگی, چاہے آپ کی وہ جولی کیوں نہ ہو. اچھا, اوکے, مطلب اس پہ وہ بنتی ہے. اچھا, مجھے آپ بتائیں بشیر صاحب کہ ماشاءاللہ آپ اتنی ساری کنٹریز میں جاتے ہیں, باہر بھی جاتے ہیں, وہاں کے لوگوں میں اور یہاں کے لوگوں میں کیا فرق ہے؟ وہاں کا کوئی دولت مند انسان اور یہاں کا دولت مند انسان؟ دولت مند انسان کو آپ چھوڑ دیں, عام لوگ اگر آپ لیں تو ہر انسان کو زندگی میں ایک سیکنڈ, میں ابھی بات کو کنٹینیو کروں گی. ناظرین, فقہ جعفریہ کے مطابق لاہور اور اس کے مضافات میں اذان فجر کا وقت ہوا جاتا ہے. لاہور اور اس کے مضافات میں فقہ جعفریہ کے مطابق سحر کا وقت. جی بشیر صاحب. ہاں جی, تو ہم لوگ بات کر رہے تھے کہ آپ نے کہا کہ دولت مند لوگوں کو چلو چھوڑ دیتے ہیں, ایک جنرلی انسان کو ہوا پانی کے علاوہ 2 مین چیزیں جہاں تک میرا خیال ہے اس کی ضرورت ہے زیادہ تر لوگوں کو, ایک عزت کی اور ایک محبت کی. اور یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ دینے سے ملتی ہیں, اور نہ دولت سے, نہ پیسے سے, نہ طاقت سے, کسی چیز سے نہیں. تو 2 چیزیں جس کے لیے انسان کو زندہ رہنا, باقی چیز میں رب نے ویسے مفت دے دی نا.
بالکل ٹھیک ہے. پانی دے دیا, ہوا دے دی, اس کا تو چارج نہیں ہے کوئی ہم. لیکن آپ کو نہیں لگتا آپا کہ آج کل دولت کے لیے ہی لوگ بس کما رہے ہیں, بس دولت چاہیے؟ ایک بات ہے کہ آپ کے لیے رزق لکھا گیا, جیسے ابھی بات کی, ایک دفعہ سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہ جا رہے ہیں تو راستے میں آپ کو رکنا پڑا, تو آپ نے اپنی جو گھوڑے کی وہ زین تھی اسے ایک لڑکے کو کہا کہ اس کی حفاظت کرنا, میں اتنی دیر میں نماز ادا کر لوں. تو جب آپ نماز ادا کرنے لگے تو آپ کو خیال آیا کہ جب میں اس سے فارغ ہوں گا تو اس کو حفاظت کے لیے 2 درہم اس کو دے دوں گا. اس نے کیا کیا کہ جب آپ نماز میں مصروف ہوئے تو وہ گھوڑے کی زین اٹھائی اور جا کے بازار میں بیچ دی, 2 درہم میں بیچ دی, اور وہ لڑکا غائب ہو گیا. تو آپ جب نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ وہ نہیں تھی, گھوڑے کی زین نہیں تھی. آپ پھر گئے بازار میں, چونکہ آپ سفر میں تھے, تو آپ جب بازار گئے تو دکاندار کے پاس وہی پڑی ہوئی تھی. تو آپ نے اس سے خریدنا چاہی تو اس سے پوچھا, تو اس نے بتایا کہ ابھی ایک لڑکا آیا تھا اور وہ 2 درہم میں نے اسے دیے ہیں اور وہ یہ بیچ کر گیا ہے. تو آپ نے پھر اس سے خریدی, اور جو اس سے علماء بات کرتے ہیں کہ اس لڑکے کے نصیب میں 2 درہم تھے, وہ حلال بھی لے سکتا تھا, حفاظت کے اسے مل سکتے تھے, مگر اس نے بے صبری کی, اجلت کی اور حرام لیا, کیونکہ وہ چوری کی, اس نے ایک طرح سے چوری تھی کہ ان کی بیچ دی, انہوں نے حفاظت کر دی تھی. تو یہی ہمارے پورے معاشرے کا حال ہے کہ ہمارے لیے جو رزق لکھا گیا ہے ہمیں حلال بھی مل سکتا ہے, ہم سب نہیں کرتے, لیکن ہم بے صبری کرتے ہیں, اجلت کرتے ہیں, ناجائز ذرائع استعمال کرتے ہیں جس سے ہمارا کھانا پینا. وہ آسان ہے نا, وہ آسان ہے. اچھا, آپ ایک کیا سوال کریں گے میری آڈینس؟ سوال کرنا چاہوں گا, جس طریقے سے بحیثیت انسان ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ہم بہت مٹیریلسٹک ہو چکے ہیں, تو میں پرٹیکولرلی پاکستان سوسائٹی کی بات کروں گا کہ پیسے کا جو استعمال ہو رہا ہے بحیثیت مسلمان, کہ کچھ پیرنٹس ایسے ہیں کہ جب وہ اپنے بچے کو مدرسے وغیرہ میں تعلیم کے لیے بھیجنا چاہتے ہیں تو وہ یہ چیز دیکھتے ہیں کہ مدرسہ کون سے فقہ کا ہے, بنسبت اس کے کہ وہ جب اسکول بھیجتے ہیں تو ایک کرسچن اسکول میں بھیجنا زیادہ مناسب سمجھتے ہیں. تو تمام لوگ اس پہ متفق ہوتے ہیں کہ کرسچن اسکول میں بھیجا جائے بنسبت اس کے کہ مدرسے وغیرہ میں. تو اس پہ آپ کیا کہیں گے جو پیسے کا استعمال اس طریقے سے ہو رہا ہے کہ مذہب کی چیزوں میں اختلاف آتا ہے اور دوسری چیزوں میں نہیں آ رہا؟ ہم اس کا بریک کے بعد اگر جواب دیں ڈاکٹر عیسیٰ. ٹھیک ہے ناظرین, ہم لیتے ہیں بریک کے بعد آپ کے سوال کا جواب یقیناً آپ کو ملے گا. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا, دیکھتے رہیے گا صبح سحری سماعت کے ساتھ. رمضان مبارک. مل بانٹ کے کھانے کی بات, بانٹنا, اور ہمارے پاس نہ جانے وہ چیز کیوں اتنی چھوٹی ہوگی. میں ہمیشہ کہہ رہی ہوں کچھ دنوں سے کہ شاید ہمارے دل چھوٹے ہو گئے. میں ان لوگوں سے یہ بھی سوال کروں گی, کیا آیا بانٹنے سے آپ کے پاس ختم ہو جاتا ہے یا بانٹنے سے آپ کے پاس بڑھتا ہے؟ جو کہ آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے کہ بڑھتا ہے, لیکن پھر بھی ہم نہیں بانٹتے. تو ہمارے دل اتنے چھوٹے کیوں ہو گئے, بات کریں گے. لیکن بھائی آپ نے سوال کیا تھا ان سے, تو ڈاکٹر عیسیٰ آپ پلیز ان کا سوال کیا کہ جی ہمارے آج کل جو والدین ہیں وہ یعنی کہ اس اسکول میں جو نان مسلمس کے ہیں یا مسلم کے ہیں, اسلام پابند نہیں کرتا, آپ نان مسلم کا اسکول ہو یا مسلمان کا ہو. ہاں, یہ ضرور دیکھنا ہے کہ کوئی اسکول, کوئی کالج, کوئی یونیورسٹی آپ کے بچوں کے بیسک جو عقائد ہیں ان کو خراب نہیں کرتے ہیں. دوسرا سوال تھا مدرسے کے لحاظ سے کہ جی فقہی لحاظ سے میں اس بات سے ایگری کرتا ہوں, بہت سارے اچھے مدارس بھی ہیں اور بہت سارے میں روح قرآن یا روح اسلام نہیں فقہ پڑھایا جاتا ہے. تو اس میں بھی کوئی اتنا اعتراض والی بات نہیں, کیونکہ تھوڑا بہت جو ڈفرینٹ ہوتا ہے, اگر ماں باپ توجہ رکھیں جس طرح کالج اور یونیورسٹی پہ رکھتے ہیں تو اس جگہ پر بھی توجہ رکھی جا سکتی ہے. یہ ذمہ داری ہے ماں باپ کی کہ ان کو یہ ادا کرنی چاہیے. بالکل. اور کس کا سوال ہے؟ وعلیکم میرا سوال یہ ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ اسلام دینی فطرت ہے, جو ہم اس کو دینی فطرت کا نام دیتے ہیں تو پھر ہم سنت, فرائض, واجبات اس سے ماورا ہو جاتے ہیں, اور ہمارے علماء کرام بھی اس میں کوتاہی کر رہے ہیں کہ وہ ہمیں اس میں باؤنڈ کر دیتے ہیں کہ بس اس کے اتنے درجات ہیں اور یہ جنت اور یہ. دینی فطرت میں تو پھر آپ کو مکمل عمل کرنا ہوگا, ہر مثبت عمل کرنا پڑے گا اور ہر منفی عمل سے خود کو روکنا ہوگا, تب جا کے آپ اسلام میں پوری طرح داخل ہوں گے, کیونکہ آپ دینی فطرت اس کو مان رہے ہیں. ہر وہ فطری کام آپ پہ کرنا ہوگا. جو آپ سمجھ رہے ہیں کہ اور کو نقصان دے رہا ہے تو آپ وہ عمل کیوں کریں گے؟ اسی طرح کہا گیا کہ رزق کے حلال اہل عبادت ہے. اب یہ جملہ آپ کی پوری معاشی معاشرتی تمام مسائل کا حل ہے. اب جب آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں نے رزق غلط طریقے سے لیا ہے تو سمجھا آپ نے کسی اور کا حق مان لیا. جب آپ نے کسی کا حق مان لیا تو پورے معاشرے کا نظام آپ نے درہم برہم کر دیا. اب آپ کے ساتھ بھی اس طرح ہوگا اور یہ بتدریج ایک سرکل چل پائے گا, اور جب آپ دوسرے کو حق دینے کی کوشش کریں گے تو مجھے امید ہے کہ دوسرا آپ کو آپ کا حق دینے کی کوشش کرے گا. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ دیکھیں اسلام کے بہت سارے عوامل ایسے ہیں کہ جو ہمیں سمجھ نہیں آتے, لیکن جیسا وہ اسلام کہہ رہا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے. جیسے زکوٰۃ کا عمل ہے, ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے 10 روپے جیب سے چلے گئے تو وہ واپس نہیں آئے. سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ ہمارے علماء کرام نے اس کو کیوں اس طرح بنا دیا کہ ثواب کے درجات اور یہ فرائض اس میں سے ڈیوائڈ کر دے گا. ٹھیک ہے, میں اس کو مانتا ہوں,
दीनी फितरत पर अमल समझ करेंगे, गया। देखिए एक बुनियादी चीज समझें, बुनियादी चीज कि इस्लाम दीन फितरत का मकसद ये नहीं है कि आपके 5 रुकन नमाज, रोजा, हज, ज़कात, इस्लाम कंप्लीट हो गया। मुसलमान का उठना, मुसलमान का बैठना, उसकी तिजारत, उसके लोगों के साथ ताल्लुकात, उसके सारे कारोबार, इवन उसके छींकने से लेकर बाथरूम से लेकर हर जगह के आदाब इस्लाम ने दिए हैं। किसी में भी कोताही करते हो तो इस्लाम में कोताही करते हो, इसलिए दीन फितरत कहा गया है। ठीक है, आपका सवाल आपसे है। आपने कहा कि इंसान की जरूरत है इज्जत और मोहब्बत। तो सर मेरा ये है कि 21वीं सदी में रहते हैं, मौजूदा दौर में, क्योंकि हम सिर्फ दुनिया की तरफ तो नहीं रह सकते, दुनियावी तौर पे भी हमें रखना है। तो क्या इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में आपको ऐसा लगता है कि जिसके पास दौलत नहीं उसे इज्जत और मोहब्बत मिल सकती है या किसी को मिलती है? बिल्कुल मिलती है। मैं आपको अक्सर बात होती है कि कितने लोग हैं, अगर आप देखें तो, अगर हम माशरे में देखें तो हमारी 18-20 करोड़ की आवाम है। इसमें अगर आप छोटे जो आदमी छोटी सी बुराई कर रहा हो और जो सबसे बड़ी बुराई कर रहा हो, तो मेरा ख्याल है 15-20 लाख लोगों से ज्यादा नहीं होते हैं। तो बाकी तो सब इज्जतदार लोग हैं। और दूसरी चीज में आप लोगों को 15-20 लाख जो लोग हैं वो बुराई में और बुराई करने वाले, बाकी 18 करोड़ जो है वो तो अच्छे ही लोग हैं ना। और मैं आपको इस चीज का प्रूफ भी दे सकता हूँ। अच्छा। हमारे यहाँ जल्जले हुए, हमारे यहाँ सैलाब हुए। कराची हमारा जो शहर है पर क्या आपका सबसे बड़ा डोनर सिटी है ये दुनिया का। और दूसरी चीज बताऊं कि हम लोग ज्यादातर अच्छे लोग हैं। आपके घरों में भी रात को अगर 3 बजे के करीब कोई आदमी आए या औरत आए, बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं 2 दिन से मैंने खाना नहीं खाया, तो अपने फ्रिज में से और सामान सब निकाल के आप उनको दे देंगे। ये हमारे दिलों की कैफियत है इस वक्त ज्यादातर लोगों की। हम ये नहीं पूछेंगे कि भाई आप बलोच हैं, आप माजर हैं, आप मुसलमान है, क्रिश्चियन है। बहुत खूबसूरत बात की, लेकिन ब्रेक के बाद वापस आके हीर आपसे भी बात करेंगे। मैं आप लूंगी एक ब्रेक के बाद आपसे बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा, देखते रहिएगा सुबह सहरी समाज के साथ। रमजान मुबारक। हमेशा की तरह हम लोग ब्रेक में भी बहुत सारी बातें कर रहे होते हैं और अभी भी कह रहे थे। खैर आप सबको एक दफा फिर से रमजान मुबारक। और हीर आप कोई बात कर रहे हैं? मैं समझ बोलना जो बशीर साहब जब बोल रहे थे कि 1500 लोग जो है ना वो बुरे हैं, बाकी 18 को आवाम जो है अच्छी है जिसकी है। लेकिन आप तस्वीर का दूसरा रूप भी देखें कि इतनी ज्यादा आपके मुल्क में गुर्बत, बेरोजगारी, महंगाई, इतनी सारी चीजें होगी, इतनी बेहसी इस मुल्क में हो गई है कि हम देख रहे होते हैं कि कोई नंगा बच्चा घूम रहा होता, लेकिन हमें ये नहीं होता। हम गाड़ी का जो शीशा बंद कर देते हैं, उस पर मुंह कर लेते हैं, लेकिन हम उसके लिए 5 रुपए देने को तैयार नहीं होते। तो ये मुआशरे की जो बेहसी है वो भी बढ़ रही है। अब पॉजिटिव चीजों तो हो रही है, लेकिन निगेटिव चीजें ज्यादा हो रही है, में बढ़ रही है। जैसे आपने भी दिखाया कि आपने एक शख्स की मदद कर दी, इस तरह बहुत सारे लोग हैं जो कर सकते हैं लेकिन कर नहीं रहे हैं। अच्छा, जैसे मैं आपसे एक यहाँ पे बात करना चाहूंगी कि उन्होंने कहा कि नहीं, कोई भी किसी के दरवाजे पे जाके नॉक करता है और कुछ मांगता है तो वो उसकी मदद करते हैं, ठीक है। और जज्बा आया तो ये हुआ, क्या आया हम पे बहुत ही बड़ी आफत हो तो हम एक दूसरे की तब हेल्प करेंगे? आया हमें चीखना पड़ेगा, हम एक दूसरे की तब मदद करेंगे? आके कोई हमसे मांगेगा, सवाल करेगा, हम तब मदद करेंगे? क्या हम किसी को देख के, बहुत सारे लोग हैं जो आपसे मांगते नहीं। और ऐसी बहुत सारी शख्सियत जिनका इंडस्ट्री से भी ताल्लुक है हमारे साथ भी मौजूद हैं जो मांगते नहीं है। और आज मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत जिनसे मैं आपको भी मिलवाना चाहूंगी। कुछ दिन कुछ हफ्ते पहले मैं उनसे मिलने गई थी और मैंने कहा था कि ये कॉमेडी के बादशाह हैं, ये हमारे बादशाह हैं जो लोगों को हंसाते हैं। आज खुद तकलीफ में है, तकलीफ से गुजर रहे हैं। लहरी साहब, आई एम सॉरी, मैं आपके पास आ नहीं सकी क्योंकि उन्होंने मुझसे वादा लिया था कि बेटा तुमने आना है मेरे पास और तुम लोग मेरे लिए पाए लेकर आना। और हमने पूरी टीम ने वादा किया था कि हम आएंगे। यकीन करें हम कुछ दिनों से यही जिक्र कर रहे थे कि लहरी साहब के पास जाना है, हमने वादा किया है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि लहरी साहब से आज मेरी दूसरी मुलाकात होगी और वो इस तरह होगी। मैं उनसे माफी मांगती हूँ। और आज लहरी साहब को दुआओं की जरूरत है और शायद कुछ जरूरत हो और वो कहते नहीं। बहुत सारे लोग सवाल नहीं उठाते। तो मैं लहरी साहब से बात करूंगी, हमारी टीम वहां पे मौजूद है। लेकिन मैं आपको वो जो मुलाकात हुई थी, आज वो कितने हंसमुख और हंस के बात करने वाले, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो मैं यकीनन आपके साथ वो क्लिप शेयर करना चाहूंगी और देखते हैं, उनकी बातें सुनते हैं। और इस वक्त वो हॉस्पिटल में है, उनसे भी मिलवाऊंगी, लेकिन पहले उनके साथ जो पुरानी बातें वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो फिल्म का हीरो होता है
उसके साथ उसका दोस्त होता है, कॉमेडी होता है, तो उसकी जब हीरो से झगड़ा हो जाता है तो कॉमेडी नहीं आता है बस उसका, तो हीरो का झगड़ा होता गलतफहमी हो गई, उदास रहने लगा। तो मैंने कहा आओ चलो घूमने चले। बोले कहा मैंने भी बाजार जाएंगे। मैं उसको ले लिया बाजार हुस्न। अब ऊपर से मुस्तरी उतर रही, गाते भी आ रही हैं, शीशा दिल ना इतना उछालो कि कहीं डूब जाएगा, ये फूट जाएगा, गाते भी उतर रही। तो मैं और हीरो दूसरी सीढ़ी पे है, कोई ये कौन है? मैंने कहा बीट माई फ्रेंड आफ्ताब। बोली ये यहाँ क्या कर दिया? मैंने कहा ये आपकी दुकान में डूबने आए, यहाँ गुरूब हो जाएगा। नाज़रीन, मुझे अब बहुत सारी बातें याद आ रही हैं जो उनके साथ मैंने की थी, और एक दो जुमले जो उनके जिंदगी भर मुझे याद रहेंगे। एक उन्होंने मुझे बात कही थी, लेकिन खैर मैं आप अभी शेयर नहीं करना चाह रही वो, लेकिन उन्होंने बहुत प्यार दिया और वो हमें बार बार कह रहे थे कि तुम लोग आना मुझसे मिलने। शायद उम्र के हिस्से में ना आपको लोग चाहिए होते हैं, आपको प्यार चाहिए होता है, आपको तवज्जो चाहिए होती है। तन्हाई, मैं कहती हूँ तन्हाई तो आपकी जान ले डूबती है ना, आपको जान ही ले लेती है। खैर इस वक्त वो हॉस्पिटल में मौजूद हैं, मैं चाहूंगी, और शानी हमारे साथ है, शानी पाकिस्तानी वहां पे मौजूद है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शानी भाई, आपको रमजान मुबारक, और आप मुझे बताएं कि लहरी साहब की तबीयत अब कैसी है? जी, मैं इस वक्त कराची के निजी अस्पताल में मौजूद हूँ, जहाँ लहरी साहब ज़ेरे इलाज हैं, जो रोज बीमार होने की वजह से उनको एडमिट करवाया गया है। मेरी यहाँ पे डॉक्टर साहब से भी बात हुई है, उन्होंने भी बताया मुझे कि काफ़ी जो है वो रिकवर हो चुका है और माशाल्लाह अभी वो सेहत की तरफ जा रहे हैं। तो उनके साहबजादों से भी मेरी मुलाकात हुई है, इस वक्त वो मेरे साथ मौजूद भी हैं। और मैं जब यहाँ पे आया तो मैंने लहरी साहब से मुलाकात करने की कोशिश की, तो उन्होंने मुझसे गुफ्तगू की और उन्होंने मुझसे पूछा कि आपकी तारीफ, तो मैंने उनको फिर बताया कि हम लोगों ने कुछ दिन पहले आपके यहाँ प्रोग्राम भी किया था, तो उन्होंने काफी वो खुश भी हो गए, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट भी आई जी। और आपका बाकायदा नाम भी लिया था उन्होंने। अरे वाह। तो आइए मैं आपसे उनसे मुलाकात करवाता हूँ आपकी। जी जरूर, और मुझे यकीन है उन्होंने मुझे याद किया होगा, क्योंकि हम भी इतने दिनों से उनको याद कर रहे थे, उन्हीं की बातें कर रहे थे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम भाई। अस्सलाम वालेकुम लहरी साहब, मैं सनम मनोज बात कर रही हूँ, कैसे हैं आप? बेटा मैं शादीशुदा हूँ। आपकी तबीयत कैसी है? नहीं है। क्यों, ये अचानक क्या हो गया? किसी का दिल नहीं तोड़ना चाहिए। अच्छा, आपका दिल, वैसे आपका दिल किसने तोड़ा है मुझे बताएं, आज तो ऑनियर बता दें, रमजान का महीना है, झूठ भी नहीं बोलना आपने। क्या बिल्कुल झूठ मैं बोल सकते। अच्छा फिर बताएं, आपका दिल तो किसी ने नहीं दिखाया, अचानक से हॉस्पिटल में आ गया, आप तो कह रहे थे मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, और मैं देखो ठीक तो हूँ, अब क्यों ऐसे आप लेटे हुए, क्या हो गया? अरे भाई, जिसको ये नजर आए कि
इधर से कुछ नहीं आना है। उनसे यही मैं कहता हूँ कि अल्लाह आपको तंदुरुस्त रखे। आमीन आमीन। नहीं, और आपको भी अल्लाह जिंदगी दे, सेहत दे। हमारी दुआएं आपके साथ हैं, हमारा प्यार आपके साथ है। और आप यकीन करें कि हम पूरी टीम काफी दिनों से आपको याद कर रहे थे और हम कल परसों भी ये बात कर रहे थे कि आपके पास पाए लेकर आएंगे। आपको याद है? अरे साहब, बहुतों ने वादे के मगर एक टांग बकरे की नसीब नहीं हुई। ये मेरी टीम का कसूर है, आप पूछे। मैं उनको रोज कहती थी कि जाना है। हाँ हाँ सनम बिल्कुल जाएंगे, कल जाएंगे, परसों जाएंगे, सैटरडे को जाएंगे। ऐसा था ना? बताओ तुम लोग मेरे कान में बात करो, ऐसा था? हाँ बिल्कुल ऐसा था। अच्छा, मैं आपके पास, आप कब घर जा रहे हैं? फिर मैं आपके पास आऊंगी। डॉक्टर क्या कह रहे हैं? झूठ बोल रही। लहरी साहब, लड़कियों में झूठ नहीं बोल रही। आप जल्दी से घर आ जाए, मैं आपके पास आ जाऊंगी, वरना मैं ये शो करने के बाद फौरन आपके पास आऊंगी। या आप ये शो होस्ट करने में जा रही हूँ? यहाँ मिलने आना। हाँ बड़ी गुंजाइश है जी। वो गुंजाइश ये है कि अगर लड़की मिलने आ जाए हाँ अस्पताल में, हाँ तो कोई बदनामी नहीं है। अच्छा और मैंने पहले ही कह दिया कि भाई मैं आपसे तो ये पूछ नहीं सकता कि आपकी शादी है, हुई है या नहीं। बस लहरी साहब, मैं जुमला मारती यहाँ पे, बस मैं अब नहीं बोल रही ना, लोग नाराज होंगे। आपको भी पता नहीं क्या जल्दी थी। बस आजकल लड़कियां टीवी पे अच्छी लड़की है, बड़ी मुश्किल से आती हैं। अच्छी मुश्किल से आती हैं? दुआ कीजिए टीवी पे अच्छी लड़कियां आने लगी। नहीं, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और उन्होंने मुझे कहा था कि मैं अब आपने अच्छी लड़कियां वो बात की, आपका बहुत शुक्रिया। जब मैं आपके पास आई थी घर पे तो उन्होंने कहा कि तुम वो लड़की हो जिसे बहू या बेटी बनाया जाता है। ये मेरे लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट था। मैं जिंदगी में ये बात कभी नहीं भूलूंगी। लहरी साहब, आपने इतनी बड़ी बात कर दी थी और मैं आपको वाकई दिल से मिस करती हूँ। आज पूरी आवाम, पूरा पाकिस्तान, पूरा मुल्क, जो लोग इस वक्त हमें देख रहे हैं, गलती कर रही है। मैं ऑलरेडी बेटा शादी शुदा हूँ। अच्छा लहरी साहब, इस वक्त आप मुझे ये बताएं कि इस वक्त हमारे साथ MKM से ताल्लुक रखती हैं हीर सोहो, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं और हमारे साथ उनसे आप कोई बात करना चाहें। आप मुझे बताएं कि आई नो आपको सिर्फ दुआएं चाहिए, लेकिन कोई बात हुकूमत से कोई अगर नाराजगी हो या गाय का क्या करूँगा? गाय का मैं कोई दूध बेचूंगा। दुआएं को करे, गाय नहीं जी, आपको दुआएं गाय नहीं, दुआएं दे। अल्लाह आपके ऊपर करे, अगर नहीं हुई है तो हो जाए। अच्छा, ये अभी तक शादी बैठ के हुए हैं ना। बस आप दुआ कीजिएगा ना, आप करवाइएगा मेरी शादी, आप आइएगा मेरी शादी में। आप घर कब जा रहे हैं?